میں احمد شفیق صاحب آپ کا بڑا شکریہ ادا کرتا ہوں. سر آپ کا شکریہ, کوتھم کی ساری مینجمنٹ کا اور فیکلٹی کا بڑا شکریہ. میں جانتا ہوں کہ جب اس طرح سے سارا ارینج کیا جائے, میں ایک عام سا انسان ریئلی, میں دعویٰ نہیں سر کرتا کہ کوئی غیر معمولی, اس اللہ کا کرم زیادہ ہے, لیکن آپ نے کتنی محبت کی اور بڑا سادہ سا کلی ہے, کوئی انسٹیٹیوٹ ہو یا گھر ہو, وہ جس طرح سے مہمان کے ساتھ سلوک کرتا ہے اس سے پتہ لگتا ہے وہ کتنا بڑا ہے. اور میں ریئلی بتاؤں یہ بہت بڑے انسان ہے, خدا کی قسم, یہ میں قسم کھانے کو تیار ہوں. ایسا ڈیووشن والا قابل بندہ میں نے زندگی میں انگلی پہ گنوں گا, شاید تھوڑے سے لوگ ہوں گے. سر آپ نے کہا یہ کالج ہے, میرا اعتراض ہے سر آپ سے. سر یہ یونیورسٹی ہے, یہ یونیورسٹی ہے, یونیورسٹی سے کم نہیں ہے, کیونکہ بات ہے پریکٹیکلی کچھ کرنے کی, پریکٹیکلی لوگوں کو تیار کر کے مارکیٹ میں لانے کی. تو جتنا پریکٹیکل کام آپ کر رہے ہیں اس کی مثال کہیں نہیں ملتی, کہیں نہیں ملتی. تو خوشی مجھے یہ ہے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ سارے شائن کر رہے ہیں, گلو کر رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں, لرن کر رہے ہیں. آپ میں سے کون کون اس فیلڈ میں پیشن کے ساتھ آیا ہے؟ اماں ابا کی وجہ سے نہیں, پیشن کے ساتھ. پیشن باقی کیوں آئے ہیں جی؟ اس کے علاوہ کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کویشچن ہے جی. کون کون کہتے ہیں جی ٹرینڈ ہے, آنے والا وقت اس کا ہے, اس لیے میں آیا ہوں اس فیلڈ میں, آنے والا ٹائم ان چیزوں کا, ہاسپٹیلٹی کا, اور کون کون کہتا ہے, کون کون مانتا ہے؟ اوکے, سارے مانتے ہیں. اچھا, کون کون کہتا ہے, کس کس کے خیال میں آتا ہے کہ میں اگر اس پروفیشن میں آؤں, اس پروفیشن میں آنے سے میں بڑا ترقی کر سکتا ہوں؟ کس کو لگتا ہے؟ اچھا, جس کو لگتا ہے وہ نہیں کر سکتا, وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کویشچن ہے. اچھا, میں آپ کو ایک کلیہ بتا دیتا ہوں, اور شفیق صاحب یہ میں چاہوں گا آپ اس کو اسٹیمپ کیجیے گا. آپ سینئر ہیں میرے, بڑے بھائی بھی ہیں میرے, میں آپ سے اسٹیمپ کروانا چاہوں گا. آئی واز ویری ینگ, میری عمر تقریباً 19-20 سال تھی. میرا ایک استاد تھا اور میں اس کے لیے چائے بنایا کرتا تھا. پہلی بار جب میں نے چائے بنائی تو اس نے باقاعدہ اس پیالی کو, چائے کو اٹھا کے ایسے پھینکا اور پنجابی میں کہا, تینوں چاہ نہیں بنانی آندی تو ترقی کتوں کریں گے. آپ نے کلاس میں واقعہ سنا ہوگا میرے سے. تو میں بڑا حیران ہوا کہ اس کا زندگی کے ساتھ کیا تعلق ہے, یعنی چائے کی پیالی کا زندگی کے ساتھ تعلق کیا ہے. اس نے مجھے بتایا کہ چائے بنانا صحیح سیکھو پہلے. تو میں نے کہا سر وہ میں کس سے سیکھوں, کوتھم نہیں تھا, پرانی بات ہے. اس نے مجھے کہا کہ چائے بنانا پہلی بار تو میں تمہیں بنا کے دوں گا, پھر تم نے فالو کرنا, میں نے تمہیں کیسے چائے تمہارے سامنے بنائی تھی, پھر تم نے ایسے بنانی. اب اس نے کیا کیا, اور یہ میں آپ کو بڑی مزے کی بات دوں, کوتھم کی طرح کا انوائرمنٹ نہیں تھا, وہ میانی صاحب قبرستان کا واقعہ تھا. وہ درویش سا بندہ تھا, لیکن اتنا بڑا میری لائف میں ایک لیسن اس نے ایڈ کیا. اس نے کیا کیا سر, اس نے پانی گرم کیا اور پانی گرم کر کے کپ میں ڈال دیا. جیسے مجھے لگا فوراً وہ ٹی بیگ ڈالے گا اور اس کے بعد دودھ اور چینی ڈال کے چائے بن گئی. اس نے وہ گرم پانی جو ڈالا تھا اس کے بعد اس پانی کو پھینک دیا. اصل میں کپ گرم ہو گیا تھا. کپ گرم کرنے کے بعد اس نے پھر گرم پانی ڈالا, ٹی بیگ ڈالا, اور ٹی بیگ کو اس نے ہلایا, ڈپنگ کی, اور پراپر اس کا جو ایسنس تھا کاوا, وہ جب بن گیا, یعنی ہلکی ہلکی اس کی مہک اور خوشبو آنے لگ پڑی. لپٹن کا اشتہار بھی چلانا چاہیے نا تھوڑا سا, اچھی فلم میں اشتہار بھی ہوتا ہے. جب آپ کو نہیں لگ رہا ابھی جن نکل آئے گا, ہے نا, دس از کالڈ اسٹوری ٹیلنگ. وہ کاوا بنا جب, پھر اس نے اگلا کام کیا کیا, اس نے پھر اس میں ملک ڈالا, اور ملک اس نے بتایا کہ یہ پوچھنا ہے سامنے والے سے کہ کتنا ملک ڈالوں میں, کتنا دودھ ڈالوں. وہ وائٹنر تھا, بیسک پاؤڈر تھا, اس نے وہ ڈالا جی. اور اس کے بعد اس نے شوگر ایڈ کی. اس کے بعد اس نے کہا چائے پیو. اچھا, مجھے اپنی چائے جو اس نے پیالی پھینکی تھی نا, مجھے واقعی شرم آئی, وہ صحیح پھینکی تھی اس نے. لیسن نمبر 1, اپنی غلطی کا پتہ لگنا کہ میں کہاں کمزور ہوں, یہاں سے ترقی شروع ہوتی ہے. زندگی کوئی مشکل نہیں ہے, صرف ڈھونڈیے میں کہاں پر غلط ہوں. اگلا کام, چائے میں نے بنانی شروع کر دی. آپ یقین کریں کہ چند سالوں میں وہ میرے ہاتھوں کے علاوہ کسی کی چائے نہیں پیتا تھا. کہتا تھا یار چائے تو اس کو ہی بنانی آتی ہے. لیسن نمبر 1 تو یہ تھا, غلطی ڈھونڈنا, پھر اس کو ٹھیک کرنا آپ کو ترقی دیتا ہے, کامیابی دیتا ہے. لیسن نمبر 2 اس نے مجھے بتایا. مجھے یاد ہے, میں ان صاحب کا نام نہیں لیتا, وہ کسی دور میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ بھی رہے. ایک دفعہ وہ اسے ملنے آ گئے, درویش بندہ تھا, اس کو رنگ رنگ کے لوگ ملنے آتے تھے, پردہ فرما چکا, فوت ہو چکا.
ان کے نام کے ساتھ سردار آتا تھا, اس سے زیادہ میں نہیں بتاتا. تو سر وہ آئے نا تو مجھے کہتے یار چائے سرو کر. اچھا میں نے دیکھا کہ سم ٹائم اس نے وزیر اعلیٰ جو ایکس ہے اس سے بھی مجھے چائے سرو کروائی, اور بعض اوقات بیکاری جو مانگنے والا آیا اس سے بھی کہا اس کو بھی چائے سرو کر. اب میں چائے دونوں کے لیے ایک جیسی بناتا تھا. سوچیے وزیر اعلیٰ ایکس کے لیے اور ایک فقیر راہ جاتے فقیر کے لیے بھی چائے. اس نے مجھے دوسرا راز بتایا. اس نے کہا جو ایگو لیس ہوتا ہے, اپنی ایگو مائنس کرتا ہے, وہ ترقی کرنا شروع کر دیتا ہے. سر اس پروفیشن میں اگر آپ نے ایکسل کرنا ہے, ترقی کرنی ہے, تو میں کلیہ بتا رہا ہوں اپنی ایگو مٹاؤ, سیوا کرنی سیکھو. یہ سیوا کا پروفیشن ہے. آپ جس چیز کا سرٹیفکیٹ ڈگری کورس کر رہے ہیں اس کا اگر سادہ پنجابی میں دیسی نام رکھوں تو وہ نام ہے سیوا. سیوا کی ڈگری ہے. ایک بچہ اپنے والد کو جو پورا دن تھکا ہارا آیا ہے, شام کو وہ اپنے والد کو دیکھتا ہے, کہتا ہے السلام علیکم پاپا. پاپا یہ پانی پی لیں. اگر اس کو پانی سرو کرنا آتا ہے, السلام علیکم کرنا آتا ہے, اس پاپا کے پورے دن کی تھکاوٹ اتر جاتی ہے. اور وائس ورسا سوچتے ہیں, وہ گھر میں گیا, آگے بیگم نے کہا پانی پہ پی لا, کھپ مار آ گیا تو سر تھکاوٹ ضرب کھا کے سو پہ چلی جائے گی. سر تو ہماری انڈسٹری سیوا کی انڈسٹری ہے, خدمت کی انڈسٹری ہے. اس کو ایگو کے ساتھ نہ کیجیے گا. اور پھر میں بتا رہا ہوں, اگر میں نے وہ کپ, ایک چائے کا کپ بہترین بنانا نہ سیکھا ہوتا, اس میں تیسرا لیسن بھی یہ تھا کہ کام چھوٹا اور بڑا نہیں ہوتا, چھوٹے سے چھوٹے کام کو دی بیسٹ کرنا سیکھو. چھوٹے سے چھوٹا کام, ایک بیڈ بنانا ہے نا سر, ایک بیڈ کو ٹھیک کرنا ہے. میں صبح آج اٹھاؤں سر, اللہ کو حاضر ناظر جان کے میں نے اپنے پورے بیڈ کو سمیٹا ہے, رکھا ہے چیزوں کو, تکیے کو تکیے کی جگہ پہ, ڈسپوز کرنے والی ڈسپوز, اب ایچ اینڈ ایوری تھنگ اپنی جگہ پہ رکھ کے پھر میں اٹھاؤں. کیوں؟ یہ چھوٹا سا کام آپ ٹھیک نہیں کر سکتے, آپ ترقی نہیں کر سکتے. چھوٹے سے کام کو محبت سے کرنا ترقی ہے. ہم سب کے سب زندگی میں بڑا سا کام کریں. کس کس کا خواب ہے ہوٹل بنانا؟ نسخہ بتا رہا ہوں آپ کو سادہ سا, آج جو چھوٹے چھوٹے کام کرے وہ ٹھیک کرو. اس میں راز ہے. پتہ نہیں ہے سوکریٹس کا کول ہے کسی پرانے بابے کا, وہ کہتا ہے کسی کو دیکھنا ہے وہ کتنا بڑا ہے تو یہ نہ دیکھو اس نے کتنا بڑا کام کیا ہے, اس کے چھوٹے کاموں کو دیکھو اس نے کیسے کیے. چھوٹے کام, تسمے باندھنا, پالش کرنا, ٹائی لگانا, کپڑے صحیح پہننا, اپنے ہائیجینس کا خیال رکھنا, سرو کرنا, چائے بنا کے پیش کرنا, ہمبل ہونا, سرونگ ہونا, جھک کے ملنا. سر آپ یہ آزما کے دیکھیے, یہ وہ سارے کے سارے اصول ہیں جو کامیابی کے اصول ہیں. ہم مشکل سبق کیوں پڑھیں؟ اتنا آسان سبق ہے. اور ویسے میں آپ کو لائف کا کلیہ بتا دوں کہ آپ ہمبل ہے نا, آپ کو دعائیں زیادہ ملتی ہیں. بڑے لوگوں پہ پیار آئے گا, ان کا دل کرے گا یار میں یہاں سے جا رہا ہوں تھوڑی دیر میں, یار میں دعا کر کے جا رہا ہوں, اللہ احمد شفیق صاحب کے کام کو اتنا پھیلائے, اتنا بڑا کرے. یہ ون اینڈ اونلی ہے, بڑے قیمتی انسان ہے. کوتھم ون اینڈ اونلی ہے. ایسا ادارہ میں نے نہیں دیکھا, آنکھوں سے کانوں سے نہیں سنا, ایک ہی ہے. اللہ اس ادارے کو اور اس ادارے کی ساری فیکلٹی کو سب کو جہان کے رنگ لگائے. سادہ دعا. اور میری دعا ہے آپ کبھی ملیں, کسی ہوٹل میں ملیں, کسی جگہ ملیں, آپ کہیں سر ہیلو سر آپ نے چائے بنانا بات کی تھی, سر آج دیکھیں سر ہم گرو کر گئے ہیں, سر آج ہم مینیجر ہیں, سر آج ہم اپنا ہوٹل چلا رہے ہیں, آج سر ہم یہاں پہنچ گئے ہیں. سر آسمان کی بلندیوں پہ جانے کے لیے زمین پہ چلنا ٹھیک شروع کریں. یہ زمین پہ صحیح چلنا شروع کریں. اگر آپ یہ ٹھیک چلیں گے آسمان کی بلندیاں مل جائیں گی. ہمیں ہر کوئی شارٹ کٹ بتا دے, اوپر جا ترقی کرنی ہے, اور سر یہ چھوٹے چھوٹے کام ٹھیک کریں. میں یہاں تک سر آپ کو بتا رہا ہوں, بینگ اے کوچ اینڈ بینگ اے ایک ٹرینر, ہم بعض اوقات کسی بچے کو کہتے ہیں اپنے کچھ پیپر دکھا دو رینڈم کاپی کا. سر 80% پرسنالٹی تو میں اس سے نکال لیتا ہوں. پتہ نہیں آپ کی کلاس میں نے کیا تھا کہ پوری کلاس کو کا سگنیچر کرو, اور اس کے بعد میں نے کہا میرا منہ ادھر ہے, مجھے پیپر دینا صرف تم نے, میں تمہیں نہیں دیکھ رہا تم کون ہو. شفیق صاحب میں نے سگنیچر اس طرح پڑھوں اور اس بندے کی 80% نیچر بتاؤں, وہ حیران. میں کہا جو تم سگنیچر کرتے ہو اس میں بھی تمہاری ذات چھپی ہوتی ہے. یہ ایک پرس ہے نا میری جیب میں, یہ پرس, اس پرس میں 80% میری پرسنالٹی ہے, کھولنے سے نہیں. اس کی سمیٹری, میں کس برانڈ کو یوز کر رہا ہوں, میں نے کیسے چیزیں رکھی ہوئی ہیں. ایک ڈاکٹر صاحب نے میرے سامنے پرس نکالا, وہ لیڈیز وال بھی نکلا ہے. میں کہا ڈاکٹر صاحب دھیان کرو کوئی اپنا.
100 دے دو نوٹ باہر نکلے ہوئے. اور کوئی اگر فرض کریں کہیں گر گیا اور کوئی اٹھا رہا ہے, اسے نہیں پتا قاسم علی شاہ کون, وہ ڈھونڈے گا, وہ اندر سے لڑکی کی تصویر نکل آئی, وہ خوفناک, ایک ہی لڑکی کی 3 تصویریں نکل آئی, 3 تصویریں نکل آئیں. سیمیٹری, کتنی سیمیٹری ہے, ایک لڑکی کی 3 تصویریں کیوں سر نکلی ہیں؟ میری بیٹی کی تصویر کیوں ہے سر؟ جس کو آپ سب سے زیادہ قیمتی سمجھتے ہیں اس کو پرس میں رکھتے ہیں. ویاہ نہ ہوئے ادی اماں دی تصویر میں لا کے پھردا سا. The most precious thing is my daughter. تو اب آج کے دن اگر اسے پرس کسی کو ملے, وہ کہے گا یار نوٹ کتنی ترتیب سے رکھے, کارڈز کتنے ترتیب سے, یار کوئی شریف بندہ ہے, شریف بندہ ہے کہ نہیں ہے سر؟ سر آپ کی کوئی بھی ایک کاپی, ایک پین, ایک گاڑی, چلنا, جوتی, کپڑا, ہر چیز آپ کو بتائے آپ نے کیا. کیونکہ سر یاد رکھیے گا, اگر آپ کی یہ احمد شفیق صاحب کا سارا ادارہ دیوار بتا رہی ہے, دروازہ بتا رہا ہے, شیف بتا رہے ہیں, کوکنگ بتا رہی ہے, آپ لوگ بتا رہے ہیں, یہ اس ادارے کے اسٹوڈنٹس ہیں. قاسم علی شاہ فاؤنڈیشن ہے تو دیوار بولتی ہے یار قاسم علی شاہ کی سلیکشن یہ ہے, اس کی انسپریشن یہ ہے, اس کو رنگ اس طرح کے پسند ہے, اس کو ٹائلنٹ فرنیچر اس طرح کا پسند ہے. تو سر آپ اگر کچھ ہیں وہ دکھنا چاہیے. کلوزنگ ود, میں جملہ پہلے بول چکا ہوں لیکن دوبارہ بول دیتا ہوں, اس دنیا سے جانے سے پہلے دنیا کو بتا دیجئے گا آپ آئے تھے, آپ آئے تھے. باقی آپ ہمبل ہیں, ہمبل انسان مسکراتا ہے, اس کے چہرے پہ اسمائل ہوتی ہے, اس کے چہرے پہ خوشی ہوتی ہے, وہ ہمیشہ فریش دکھتا ہے, لکنگ گڈ دکھتا ہے. لیکن یہ جو آپ کا چہرہ ہے نا, آپ بدل نہیں سکتے, لیکن آپ اس میں اسمائل لے آئیں, اچھا ہو گیا. کئی لوگ بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں, ڈپریس ہوتے ہیں, ٹھیک ہے کہ نہیں. میرے گاؤں میں ایک بندہ ہے, اس کا ہم نے نام رکھ دی چاچا اداس. ایڈا خوبصورت انسان ہے, نیلی اکھاں نے اودیاں, کنگرالے وال نے, 6 فٹا قد ہے, لیکن میں جادہ نو ویکھ رہے ہیں اداس ہے. ایک اور بندہ دا نام اسی چاچا اچانک رکھ چھڑیا, ہاں جی حال میں رکھا گولیاں یہ کی ہویا, کہندا یار پتہ نہیں کی ہو گیا, اور بولے ہاں جی ہویا کی, بہت کچھ ہو گیا لگدا ہونے والا. سر اسمائل, اپنی زندگی میں مسکراہٹ لے کر آئیں. یہ مسکراہٹ, آپ کے چہرے کی مسکراہٹ, یہ سب لوگوں کو یاد رہتی ہے. آخری بات کہہ رہا ہوں سر, مجھے نہیں پتا جو آپ نے جس انڈسٹری میں جانا ہے, آپ کے بنائے ہوئے ذائقے یا سرو کی ہوئی چیزیں کسی کو یاد رہنی ہے کہ نہیں رہنی, لیکن آپ کا رویہ ساری زندگی یاد رہنا, ساری زندگی یاد رہے گا. ایک بندہ تھا جس نے مجھے اکوموڈیٹ کیا, جس نے مجھے کمفرٹیبل کیا, جس نے کہا جی اوکے کوئی مسئلہ نہیں سر, یہ ہم دیکھ لیتے ہیں سر, یہ ہم آپ کے لیے کر سکتے ہیں سر, کچھ بتائیے آپ کی کیا خدمت ہو سکتی ہے. تو آپ جتنے پیشن کے ساتھ کرو گے بیٹا, اتنا آپ کا مقام بنے گا, اتنا نام بنے گا. اور یہ سب سے اچھی کمائی ہے جو لوگ آپ سے جڑے آپ کے بارے میں اچھا کہیں کہ یار واو کتنا جینٹل مین انسان ہے, کتنا شاندار انسان ہے, آپ پہچان ہو. سر میں نے نا بینک بدل لیا اپنا 2 سال پہلے. ہوا یہ کہ بینک کا مینیجر کسی اور بینک میں چلا گیا. میں نے کہا یار تو چمیڑو گڈا ہے, مجھے بھی ساتھ لے گیا تو. بینک ہوتا ہے, بدلا کیوں؟ اس کے رویے کی وجہ سے. وہ اتنا اچھا انسان ہے, احمد صاحب, ان کا بھی نام احمد ہے. اور میں کہتا ہوں سر تسی میرے واسطے ایڈے آسان انسان ہو, اور اینا کمفرٹیبل انسان ہو کہ تسی جے چاہتے بھی جا کے بینک بنا لو گے, میں اتنے جاواں کراں گا, کیونکہ آپ کا رویہ مجھے یاد رہے گا. جی بیٹا. جیسے کہ میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ آج کل گرو بہت کر رہے ای کامرس کو پاکستان میں لے کے آ رہے, تو سر اس کے بارے میں کچھ میں جاننا چاہتا ہوں. اچھا دیکھیں, ای کامرس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فزیکل سٹورز کی بجائے آپ ڈیجیٹل پہ چلے گئے. اب ڈیجیٹل شاپ کی میننگ کیا ہے؟ بڑی سادہ سی بات کرو. ڈیجیٹل شاپ ممکن ہے پیج ہے, ڈیجیٹل شاپ ممکن ہے ایپ ہے, ڈیجیٹل شاپ ممکن ہے ویب سائٹ ہے, ڈیجیٹل شاپ ممکن ہے آپ کا یوٹیوب چینل ہے, ڈیجیٹل شاپ ممکن ہے جو پہلے سے موجود مارکیٹس ہیں لائک دراز, OLX یا دنیا میں امیزون ہے, آپ اس پہ موجود ہیں, اس پہ آپ کی اس پلازا میں آپ کی دکان موجود ہے. آج کے زمانے میں یہ بڑا اہم کویشچن ہے, ایسا ممکن ہے کہ جو پروفیسر کما رہا ہے اس سے 10 ٹائم زیادہ یوٹیوب پہ کما رہا ہو کوئی. میرا سب آپ کو کہنا یہ ہے بیٹا کہ ماڈرن ٹیکنالوجی کی طرف ضرور جاؤ, یہ ضرور دیکھو دنیا کس طرح چل رہی ہے, دنیا کیا آسان. میرا بڑا دل کرتا ہے سر, میں اپنی فیلڈ میں نہ ہوتا, شاید اس فیلڈ میں ہوتا تو میں ساری دنیا کو کہتا جی میں آپ کو سروسز بڑی اچھی دے سکتا ہوں, میں آپ کو لاہور دکھا سکتا ہوں, میں چنیوٹ کے آپ کو درخت دکھا سکتا ہوں, کتنے زیادہ وہاں پر بورڈ کے درخت,
آپ نے صحیح کہا کہ پاکستان کی ہر جگہ پہ کچھ نہ کچھ پڑا ہوا. میں نے چند دن پہلے معلوم جبہ پہ کیا ہے ویلاگ کیا ہے, آپ نے دیکھا 1.5-2 لاکھ بندوں نے ایک جگہ دیکھا, 2 لاکھ نے کسی جگہ دیکھا, دنیا نے اخبار میں پرنٹ کیا, کہاں ہو. تو وہ ہمیں پی سی والے کہنے لگے جی ہمارے پاس بڑی ٹریفک آئی آپ کی وجہ سے. دیکھیں نا یہ کتنی اچھی بات ہے. آپ نے کہا تھا کہ اس میں نے روم کوئی اور لیا تھا تو ان کے سی ای او نے آپ کا روم, میرے دوست ہیں بڑے اچھے, وہ ہاشو گروپ کا اور سیم سن گروپ کا کمبینیشن ہے. وہ وسیم صاحب میرے بڑے اچھے دوست ہیں, تو انہوں نے کہا کہ یار اب یہ کیا ہے, میں یہاں آ گیا ہوں, مجھے وہ رویہ یاد رہے گا. تو آپ سب کے سب ماڈرن ایپس پہ, ڈیجیٹل ٹیکنالوجی پہ ضرور جائیے. آپ کا بیٹا کچھ کوشچن؟ جی بیٹا بات. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب آپ لائف میں ایک چیز کو لے کے بہت موٹیویٹ ہو, لیکن ایک دم سے کوئی ایسی سچویشن آ جائے جس کی وجہ سے آپ بہت پریشان ہو جاؤ اور آپ اپنے ایم پہ گیو اپ کرنا اسٹارٹ کر دو, تو اس سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ 3 کام کرنے چاہیے. آسان سا جواب اس کا یہ. پہلا تو یہ منفی بولنے والوں سے بچ جانا چاہیے. اس کی وجہ کچھ لوگوں نے ٹھیکہ لیا ہوتا ہے, دے آر نیگیٹو تھنکر. ان کے پاس کسی جگہ کی ڈگری نہیں ہوتی, بٹ دے آر پی ایچ ڈی نیگیٹو تھنکر. ان کا پرابلم ہوتا ہے, وہ کچھ لوگ کسی کو خوش نہیں دیکھ سکتے, آپ کو پتہ ہے. وہ خوش دیکھے انہیں تکلیف ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے. تو پہلے تو ڈپریس نا امید لوگوں میں نہ بیٹھیں, پہلا کام. دوسرا کام یہ, جو کر سکتے ہیں نا پورے یقین سے کریں. دیکھیں وہ پتہ نہیں کس مارٹن لوتھر کنگ کا جملہ ہے, وہ کہتا ہے بھاگ سکتے ہیں بھاگیں, چل سکتے ہیں چلیں, چل نہیں سکتے آپ رینگ سکتے ہیں رینگیں, آپ انگلیوں سے کھرچ کے چل سکتے ہیں تو یہی کرنا شروع کر دیں. جو منیمم ایفرٹ میکسیمم ایفرٹ کر سکتے ہیں وہ کر دیجئے. اور تھرڈ تھنگ, اللہ پہ یقین کریں. یہ یاد رکھیے گا کہ ہر دن نے ختم ہونا ہے اور ہر رات کے بعد دن نے آنا. ہر مشکل کے کچھ دن ہوتے ہیں, مشکل نے ختم ہونا ہوتا ہے. آج بیٹا جو چیلنج ہیں ختم ہو جانے ہیں, نئے چیلنج آ جائیں گے. کبھی آپ بیٹھ کے سوچو کہ یار میں ان چیزوں کے لیے پریشان تھا, پریشانی والی باتیں نہیں تھیں. اور آپ کسی, میں 40s کی ایج میں آپ کو یہ بات آ کے کہہ رہا ہوں, آپ بھی یہ سیم اس جگہ پہ پہنچ جاؤ گے. بندہ کہتا ہے یار میں نے جو لائف مانگی تھی اللہ نے اس سے 100 گنا زیادہ اچھی زندگی دی. اللہ بڑا کرم کرنے والا ہے, اللہ بہت رحم کرنے والا ہے. جب آپ کو یہ یقین اور اعتماد ہوتا ہے کہ میرے اللہ نے اپنی شان کے مطابق مجھے نوازنا ہے, تو بعض اوقات آپ کی خواہش پوری نہیں ہوتی, لیکن لائف کو اگر آپ دیکھتے ہو تو بڑی چیزیں آپ کو بلیسڈ آپ ہوتے ہو, ملی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, تو بی پازیٹیو, نیگیٹو تھنکر سے بچو, محنت پوری کرو اور اپنے رب پہ پورا بھروسہ رکھو, کیونکہ رب نے آج تک کسی کی محنت اور محبت ضائع نہیں کی. محنت از پیشن اینڈ محبت ہے, محنت ہے, اسٹرگل ہے, ہارڈ ورک, یہ ضائع نہیں کیا آج تک. گاڈ بلیس یو جی, بہت بہت شکریہ, تھینک یو.